نئی بابری ہے اور وہی نقشہ ہے اور وہی ایموشنز کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی جو بابری مسجد 1992 میں شہید کی گئی، توڑی گئی، ہم اس کی جگہ پہ ایک نئی بابری بنا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اس سے ایموشنلی اٹیچ ہے، اور وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، لوگ سروں پہ اپنے اینٹ لے کر جا رہے ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے. لیکن میرا ڈر اس بات کا ہے، جس وجہ سے میں آپ لوگوں سے یہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم پھر سے اسی دور میں چلے جائیں گے جب وہ ایک ڈسپیوٹ تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 92 میں مسجد شہید ہوئی اور 2019 میں عدالت کا فیصلہ آیا، لیکن میں صرف یہ اس وقت فوکس کر رہا ہوں کہ اگر ہم پھر سے نئی بابری کا ایشو اٹھاتے ہیں تو کیا یہ ہندوستان کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے دیش میں 1992 میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے بھی اور آج بھی بھارت دیش کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرے نزدیک بھارت دیش کے 3 بڑے مسئلے ہیں. جی. ایک ہے کہ بھارت دیش میں جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے پاس بھارت دیش کے چلانے کا کوئی نظریہ وہ کھو چکے ہیں. فکری افلاس ہے، انٹلیکچول کرائسس. دوسرا جو میں بھارت دیش کے سامنے سمجھتا ہوں وہ اخلاقی مسئلہ ہے، مورل کرائسس. جی. آپ نے بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کیا. کسی دیش میں اگر دیش کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ وہاں کے جوان کسی مسجد کو شہید کرتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیش کے اخلاق کی، کردار کی کیا حالت ہوگی. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ اکنامیکل کرائسس کا ہے، غربت کا ہے، بے روزگاری کا ہے، مہنگائی کا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے نتیجے میں دیش میں غربت ختم ہو گئی، دیش میں جہالت ختم ہو گئی، دیش میں بیماریاں ختم ہو گئی، دیش میں مہنگائی ختم ہو گئی، دیش میں بے روزگاری؟ آخر ہوا کیا؟ تو یہ جو 1992 میں بھی بابری مسجد کا مسئلہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا، اس سے نہ بھارت کی دیش کا، نہ عوام کا، نہ مسلمانوں کا، نہ ہندوؤں کا، کسی کا بھلا نہیں ہوا.